زوردار تالیوں کے ساتھ میں انتہائی انکساری کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا محترمہ رخشندہ رشید صاحبہ سے کہ وہ ایوان صدارت میں تشریف لے آئیں۔ سب سے پہلے یہی تاثرات ہے کہ جتنے بھی میرے دوست، میرے چاہنے والے، بہت عظیم لوگ جو یہاں آئے، تو میں ان کو بہت بہت شکریہ کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری بھی بہت عرصے سے یہ تمنا تھی، یہ شوق تھا کہ میں یہ بک لکھوں، اپنے ہسبینڈ ڈاکٹر رشید صاحب کو خراج عقیدت کرنا چاہتی تھی، تو آج وہ میرا خواب پورا ہو گیا، شکر اللہ کا۔ اور آپ سب کو جنہوں نے اس میں اپنا حصہ لیا، کوہ ماران جو یہ ہے پیپر ہمارا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، میں ان کو بہت شکریہ کرتی ہوں کہ بہت اچھی طرح سے سب کچھ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرتی ہوں جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا، اور میرا ایک خواب تھا جو آج پورا ہوا۔ اور آپ کو بھی یہی کہتی ہوں کہ جو بھی لوگ یہاں پر لکھتے ہیں، کم لکھتے ہیں، زیادہ لکھتے ہیں، ان کو حوصلہ افزائی کرو، کیونکہ یہ ہمارے جو سماج ہے پڑھا لکھا بن جائے۔ کوئی بیچارہ لکھتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، مگر اس میں بھی ایک دنیا چھپی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، جو بالکل ڈسکریج کرتے ہیں کچھ بچوں کو، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کے پاس 2 لائنز لکھ کے لیتے ہیں تو وہ ان کو بولتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے، کیا لکھا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے بہت یہ ہے کہ ان کو ہمت دو، بولو یہ اس میں سب کچھ ہے، مگر ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، تاکہ وہ اسے اچھا لکھ سکے۔ وہ ان کا جو ہوتا ہے وہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے، وہ لاسٹ سٹیپ تک پہنچ جائے۔ حوصلہ افزائی کیجیے۔ اور یہ جو آج گیدرنگ تھی، محفل تھی، مجلس تھی، ایسی مجلسیں ہونی چاہیے، بار بار ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح لوگوں میں شوق ذوق ہونا چاہے، اپنا قیمتی وقت تو ہمیں چھوڑنا ہے، رکھنا ہے، درکنار رکھنا ہے، آنا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ بس اتنا ہی کہتی ہوں کہ سب لوگ اس میں حصہ لیں۔ جی، آج یہاں سکوت شب عنوان سے ایک شعری مجموعہ شائع ہوا، جو محترمہ رخشندہ رشید صاحبہ کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کا ایک مجموعہ چھپ چکا ہے کچھ 24 سال پہلے، صدف نام سے۔ اور اس کا اہتمام جس ادارے نے کیا، سب سے پہلے وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ وہ اس طرح کے تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں، اور شاندار تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بلکہ کچھ ایوارڈز کا بھی اس میں کچھ ایوارڈز دیے گئے۔ مبارکباد میں ان کو بھی دینا چاہوں گی جن کو ملے وہ ایوارڈز، لیکن ایوارڈ دینے والا بھی مبارکبادی کا مستحق ہوتا ہے۔ بہت اچھا شعری مجموعہ ہے یہ۔ اس میں ایک خاتون اپنے جذبات کا بے محابہ اظہار کر رہی ہیں، جس کی بہت ضرورت ہے کہ خواتین کو موقع دیا جائے کہ وہ خود اپنی بات آگے رکھیں اور شعری جامہ اس کو پہنائیں، یا فکشن میں افسانے کی صورت اس کو دیں۔ ماحول اس کے لیے سازگار ہو تو اور خواتین اس میں جڑ جائیں گی۔ ہمارے ہاں بہت کم اس طرح کا ماحول ہے، لیکن مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ ادارے جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سرکاری ادارے نہیں بلکہ پرائیویٹ یا رضاکار تنظیمیں اس طرح کا کام کر رہی ہیں، جو ایک سرکاری ادارے کو کرنا چاہیے۔ وہ اپنے سینئرز سے مشورہ کریں، ان کو دکھائیں، شاعری اگر ہے تو کسی بزرگ شاعر کو دکھائیں، ان سے رہنمائی لیں، مطالعہ کریں۔ سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پڑھیں دوسروں کو، اس کے بعد لکھنا شروع کریں، ورنہ جب تک ہم دوسروں کو نہیں پڑھیں گے تو لکھ نہیں پائیں گے اچھا کلام، وہ ضروری ہے۔ یا اسی طرح سے کچھ ادارے ہیں، جیسے اگر فکشن رائٹرز گلڈ کی بات کریں تو وہاں باضابطہ طور پر نئی جنریشنز کو، نئی نسل کو سکھایا جاتا ہے کہ فکشن کے کیا لوازمات ہیں، زبان کے اعتبار سے، پلاٹ کے اعتبار سے، کردار سازی
माहौल जो मंजर निगारी उसमें होती है उस पर उनको वहाँ अच्छी तरबियत दी जाती है। अगर उनमें वो सलाहियत है तो वो ज्वाइन करें फिक्शन राइटर्स गिल्ड, और अगर शायराना सलाहियत है तो शायरों के साथ जो मुस्तनद शायरात हैं, बुज़ुर्ग शायरात हैं, शायर हैं, उनके साथ रब्ता कायम करें और मुताले का सिलसिला